على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ہر گناہ سے جھوٹ بولیں تب بھی ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تو پورا دل ہی سمجھ لے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر گناہ سے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، اور آگے فرمایا فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد، وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْهَا، اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو پھر وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ بولیے جی، وہ نقطہ پھر ہے اور دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغَلَّفَ بِهَا قَلْبُهُ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو پھر سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل گناہوں کی وجہ سے پورے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور جس بندے کا دل سیاہ ہو جائے اس کی جناب علامت یہ ہے کہ اس کو نیکی اور گناہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو نیکی سے خوشی نہیں ہوتی اور گناہ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وعن ابن عباس قال قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، ہاں اب پڑھے نا سارے، رضی اللہ تعالی عنہ، قالت قریش للنبی، وہ کہتے ہیں کہ قریشیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری والوں نے آ کر کہا کہ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے کرو دعا، یجعل لنا صفا ذہبا، کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا یہ ساری سونا بنا دے ہمارے لیے۔ آگے کہنے لگے فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَبًا، اگر یہ آپ پہاڑی کو سونا بنا دے تو اتبعناک، ہم آپ کی اتباع کریں گے، ہم آپ کی یعنی ہم سارے کلمہ پڑھ کے ہاں۔ یہ جو فرمائشی قسم کے نیکوکار ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کیا میں کہوں بڑے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یوں کرو گے تو ہم مسجد میں آئیں گے، تو نہ مسیتے کیڑا چھت ڈیک چلی ہے، یوں کرو گے تو میں یوں کروں گا، یوں کرو گے تو میں یوں کروں گا۔ یہ فرمائشیں کافروں کا طریقہ ہے، اور مومن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ اور اس کے رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ اف بٹ رکھتا، وہ یہ شرطیں نہیں رکھتا، انہوں نے شرط رکھی کہ آپ ہمارے لیے اس صفا کو سونا بنا دیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ آگے سنیے، میرے محبوب کو کتنا شوق تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ سنیے ذرا۔ فدعا ربہ، حضور نے دعا کر دی، حضور نے دعا کر دی کہ یا اللہ بنائی دے 16، چلو کلمہ تو پڑھ لیں گے۔ تو فاتاہ جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل آ گئے، فقال، اور کہنے لگے ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام فرما رہا ہے، آپ کا رب آپ کو وَيَقُولُ لَكَ، اور حضور اللہ نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے حکم پر، آپ کی دعا پر ابھی پہاڑ سونے کا بنا دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے پر فمن کفر منہم، اگر پھر بھی انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اگر پھر بھی انہوں نے کلمہ تو عذبتہ عذابا، ایسا عذاب دوں گا لو عذبہ احدا من العالمین، کے جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، ان کا پھر میں ایسے ہی تیسی کر دوں گا، تیس نیس کر دوں گا اگر انہوں نے پھر بھی کلمہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، وَإِنْ شَئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑ سونا بن جائے تو ٹھیک ہے، میں بنا دیتا ہوں، پر چھوڑوں گا نہیں اگر کلمہ نہ پڑا۔ اور اگر آپ چاہیں وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ یہ جب بھی کلمہ پڑھیں گے میں معاف کر دوں گا۔ تو قال حضور بولے بل باب التوبۃ والرحمہ، نہیں یا اللہ پھر توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی ٹھیک ہے۔ ایسا سونا نہ بنا کے پھر بعد میں جو کلمہ نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس کی جگہ کیا ہے کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھے۔ آگے سنیے جی، بڑی چھوٹی سی حدیث ہے پر اس کا سارا خلاصہ بن جائے گا نا۔ وعن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بولیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، محدثین نے اس پر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر اس وقت کلمہ پڑھنا چاہے تو قبول نہیں ہوگا۔ بولیے قبول ہے نہیں ہوگا، پر اگر غرغرے کی کیفیت طاری ہے اور ایک بندے کا میں نے حق مارا ہوا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، تو یہ معافی اللہ اس وقت بھی قبول فرما لے گا۔ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، میں نے کسی کا نقصان کیا تھا اور وہ میرے غرغرے والی کیفیت دے کے کہتا ہے جی میں نے آپ کو، تو یہ معافی اللہ اس وقت بھی قبول کر لے گا۔ اور دوسرا یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی کوئی اگر توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے گناہوں سے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا مسلمان کی۔ اگر کافر اس ٹائم کلمہ پڑھے تو وہ قبول ہے، مگر مسلمان اس ٹائم بھی اگر کہہ دے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود قصہ سنایا کہ ایک بندہ اتنا وہ تھا بدماش ہے کہ سارے اس سے ڈرتے تھے، سارے اس سے ڈرتے تھے۔ آج کل لوگ بدماشا کو نہیں ڈرتے نے، شریفاں والا کام تو ختم ہی ہوتا جا رہے ہیں۔ تو وہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا، جب سب کو پتہ چل گیا کہ اب یہ کچھ کرنے کے قابل ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کے پہاڑوں میں پھینک دیا، چل بھائی تو ساڈا جینا ہی حرام کیتی رکھا ہے۔ وہاں مرتے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، آخری سانس تھے، آخری سانسوں میں اس نے دعا مانگی کہ اللہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں برا ہوں اور میں واقعی برا ہوں، اگر میں مر رہا ہوں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی میں اضافہ ہوتا ہے تو دے دے، پھر تو مجھے دے لے، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ بھائی یہ کہتے ہی مر گیا، آخری سانسوں میں یہ دعا کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فلاں پہاڑوں کے میں ایک میرا دوست فوت ہو گیا ہے، لفظ دیکھیں، میرا دوست میرا ولی اللہ فوت ہو گیا ہے، سمجھ آئی جے؟ تو اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا، سارے ہی آ گئے۔ اور جب اس کی زیارت کی تو انہوں نے کہا جی توبہ 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 توبہ، جناب تو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی بندہ ہور لبو یہ نہیں جے، وہ تو کسی نے آخیا تھے اینج سی، انہوں نے کہا یار مجھے اللہ نے اسی کے پاس بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کال ملائی، اللہ نے فرمایا یہ بھی سچ کہتے ہیں اور میں بھی سچا ہوں، انہوں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں، میں نے اس کی عاجزی دیکھی ہے، میں نے اس کی انکساری دیکھی ہے۔ یہ تو یہ مانگنے والا ہی بخیل نکلا، اپنے لیے مانگ گیا، اگر یہ اس وقت تیری پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگتا اس کے ذریعے بس تیری ساری امت کی مغفرت کا اعلان کر دیتا۔ لہذا یہی میرا دوست ہے، یہی میرا ولی ہے، اس کا جنازہ پڑھو، بولیے اس کا جنازہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی ایسی عاجزی انکساری عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں